قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین برادران اسلام. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ عنوان چھیڑا ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. سارے دین اس اعلان خداوندی سے باطل ہو گئے. اب دنیا میں قیامت تک، دنیا کے فنا ہونے تک اگر کوئی اللہ کا محبوب پسندیدہ چہیتا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کو اللہ نے اتنا پسند کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس کے دائی اس کا ایسا بندہ ہے جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. راز کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا، اس لیے پسند کیا کہ یہ اور دینوں جیسا دین نہیں، بلکہ اس کا دائی، اس کی دعوت دینے والا، اس کی اشاعت کرنے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا قیامت تک کے لیے اس کو منتخب کر لیا گیا. جو اللہ کی ذات کے نزدیک بڑا لاڑ و دلار والا ہے، اللہ اسے پسند فرما لیا، اور وہ اللہ کو ایسا پسند کیا، ایسا پسند کیا، اللہ کی چاہ میں بھی وہ ایسا مر مٹا کہ اس کی مثال بھی کوئی دوجا نہیں. اللہ نے بھی سرایا، اور جس کو سرایا گیا اس نے رب کو ایسا مانا کہ روئے زمین پر جب سے دنیا وجود میں آئی اور دنیا فنا ہو جائے، اس کے مثل و مانند کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا. عزیزوں اور بزرگوں، اس بات کو ذرا غور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اپنے محبوب کو کتنا چاہا، اور پھر اس چاہ کو دیکھ کر چاہنے والوں نے چاہا تو ہر ایک کی چاہ بڑھتی گئی، اور چاہ رکھنے والوں کو اللہ نے ان کی اچھا کے مطابق نوازا. جب یہ راز ہم سمجھ جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہچ ہو جائے گی. جتنی رغبت والی، جتنی ہمیں مائل کرنے والی ادائیں دنیا میں نظر آتی ہے، یہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور بندگی خدا کی چاشنی جو اس کے محبوب نے چکائی، اگر کوئی چک لے، کسی کو چاشنی مل جائے تو اس دنیا سے وہ بیزارگی کا اظہار کرنا شروع کر دے. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جن کی تعریف کیا، جو اپنے محبوب کو چاہنے والے بنے، اور جو محبوب جیسا جو چیزیں دیا جو کہ تو اس کو مانے، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر مستحکم ہیں.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کو اللہ تعالیٰ فلاح سے نوازنے والا ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، ان کے اوصاف کیا ہے، ہدایت پر رہنے کی علت کیا ہے؟ تو بولے متقین ہیں، ھدی للمتقین، متقین بندے ہیں۔ اور متقی بندوں کے اوصاف جو بتائے گئے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رب ان کو نوازتا ہے وہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا یقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو کچھ حبیب پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور ان سے پہلوں والوں پر جو اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات غیب پہ ایمان لانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہوتا، آج بھی یہ آسان نہیں ہے۔ غیب پہ ایمان بھی رکھنا، اس کو ماننا اور اس کو جاننے کی فکر میں رکھنا، اور جو فکر میں لگ گیا وہ عرفان رکھنے والا عارف بن جاتا۔ تو یہ عارف بننا ہر بندے کی بس کی بات نہیں، ہر کوئی عارف نہیں ہوتا، خدا کو جاننے والا کامل نہیں ہوتا۔ محبوب خدا کو اللہ نے ایسا عارف بنایا، ایسا عارف بنایا کہ جو اوصاف اپنی ذات میں ہے وہ اپنے محبوب کو بھی بتا دیا۔ رؤوف الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے، خاصہ ہے۔ فرمایا کہ میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم، اپنے امتیوں کے لیے میرا محبوب کیا ہے؟ جیسے رب رؤوف الرحیم ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ صرف اپنے محبوب سے کوئی چیز بچا کے رکھا تو وہ اپنی خداوندیت، اپنی یکتائیت، اپنی ربوبیت کے ماں سوا سب اپنی طرف سے اللہ نے اپنے حبیب کو نواز دیا، اور صفات جو لازمہ ہے ان میں ایسا رنگ دکھایا حبیب پاک میں کہ بتایا کہ میرا مظہر اگر کوئی روح زمین پر ہے میرے مخلوق میں تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کہ میرا محبوب، بس جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا کأنہ رآنی، وہ مجھ کو دیکھ لیا۔ اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کو دیکھنا ہوگا۔ اور فرما دیا کہ میرے محبوب کی یہ شان اور رفت ہے کہ جو دشمن بنا میرے بندوں کا وہ ہر ایک کی صورت اختیار کر سکتا ہے، ہر ایک کے چہرے کی نقل کر سکتا ہے، مگر میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ میرے محبوب کی چھبی بنا کر آ سکے۔ شیطان ہر ایک کی چھبی اختیار کر سکتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، مگر خواب میں کسی نے محبوب خدا کو دیکھ لیا تو یقیناً اس نے محبوب خدا کو دیکھا۔ عزیزو، اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سمجھنا شروع کریں گے تو یقین مانو ایمان کی لذت اور چاشنی ایسے نصیب ہوگی کہ کبھی آپ اس رب حقیقی وحدہ لا شریک کے ماں سوا کسی کا تصور تمہارے سامنے نہیں رہے گا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کتنا سراہا، اپنے محبوب کی اداؤں کو سراہنے والوں کو خدا نے کہا کہ یہ میری اطاعت کرنے والا ہے، اپنے محبوب سے روگردانی کرنے والوں کو رب نے قرار دے دیا کہ یہ میرا نافرمان ہے۔ دیکھیے رب کیسے جوڑ رہا ہے اور کیسے توڑ رہا ہے۔ توڑنے کے لیے بھی اپنے محبوب کو کسوٹی بنا دیا اور جوڑنے کے لیے بھی اپنے محبوب کو کسوٹی بنا دیا۔ اسی لیے جو جڑے صحابہ بن گئے اور جو ٹوٹے یا تو مشرک کفار بنے یا منافقین بن گئے۔ عزیزو اور بزرگو، اللہ نے اپنی پسند کا تو اظہار کر دیا، اب اس کی مخلوق میں اختیار ہے کہ وہ خدا کی پسند کو سمجھے
اور خدا نے اپنی پسند جو فرمایا اس کی وجہ و علت جب آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو یہی ملے گی، اس کی محبوب کی ذات۔ چونکہ اتنے انبیاء آئے، کسی نے خدا کی بندگی میں وہ کمال ہے بندگی کر کے نہیں دکھایا جس سے ان کی ذات کو اللہ نے اکمل کر دیا ہو۔ وہ سراہنا اگر کی ہے رب نے تو میرے محبوب کی ہے، کہ ان کو بتا دیا کہ میرے محبوب نے ایسی بندگی کی کہ ان کی طرح کوئی دوجا نہیں۔ دیکھیں آپ، حبیب پاک کی ہر ادا کو خدا نے محفوظ فرما دیا، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا نے اپنے محبوب کو جو سراہنا فرمائی ہے، جو ناد گوئی فرمائی ہے، سوچیں خالق ہے، مالک ہے، مگر اپنی مخلوق میں سے ایک ایسی تخلیق جس کو سب سے جدا کر دیا، اتنا مستثنا کر دیا کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو دکھتا ہے کہ بس خدا ان کی چاہ میں اپنے آپ کو محو رکھا ہے۔ اور حبیب پاک کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ذات میں خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ رجوع اللہ ہے، اختیار کے مالک ہے، مختار ہے، مگر پھر بھی اپنی ذات کے ساتھ بھی ایسا منصفانہ کردار، ایسا عدل و انصاف والا پہلو اپنے اندر رکھتے تھے، اپنے دل رکھتے تھے، کہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر خدا کی یہ امانت جسم جو تم کو دیا گیا ہے اس کو رکھنے کا سلیقہ چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھیں۔ کتنی لطیف بات ہے، مگر غور فرمائیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہم بھی اپنا جسم رکھتے ہیں، کتنے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں، بالوں کا حق ادا کرتے ہیں، کتنا آنکھ کا حق ادا کرتے ہیں، کتنا جسم کی نفاست کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حبیب پاک کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات آنکھوں میں سرما لگاتے، سر میں تیل ڈالتے۔ یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس زاویے سے بندگان خدا روئے زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہر زاویے سے وہ کامل نظر آتے ہیں۔ تبھی تو خدا نے سراہنا فرمائی، ان کی اداؤں کو اللہ نے ایسے ایسے انداز میں پیش کیا کہ ان کی ادائیں تھی ضرور، رب نے اپنی ادائیں بنا دیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، ایسے محبوب کے ہم چاہنے والے ہیں، ایسے محبوب کے امتی ہیں کہ جس کو سوائے رب کے کسی کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، اور وہی تعلیم، وہی پیغام اور وہی نظریہ اللہ کے محبوب نے قیامت تک آنے والی امت کو عطا فرمایا۔ جب تک ہم توحید حقیقی کے پاسبان نہیں بنیں گے، وابستہ نہیں ہوں گے توحید حقیقی سے، تب تک زندگی کے کسی پہلو میں وہ سرور کی چاشنی محسوس نہیں کر سکتے جو حقیقت میں ملنے کے بعد بندہ سب سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر نمازوں میں ہماری سرور نہیں، اور جسے سرور آتا ہے وہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ آج ہم اتنے برے حالات ہونے کے باوجود اسباب کی طرف بھاگ رہے ہیں، مسبب کی طرف رجوع ہوتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی علت یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو اللہ نے جو پسند فرمایا اس راز کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے پسند کیا کیوں؟ آپ سے پہلے بھی تو سب دین اسلام کے داعی دار تھے، مگر ان کو اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ جب اپنا حبیب بھیجا تو فرمایا کہ اللہ کے پاس پسند آتی دین اسلام ہے جو میرے محبوب لے کر آئے۔
کیونکہ محبوب نے بتایا اختیار مل جانے کے باوجود آپ اپنے حقیقی مالک کی طرف سب کو جوڑتے رہے. سارے آپ پر ایثار کر رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, اور قربان اور ایثار کی حد و انتہا اتنی ہو گئی کہ آپ کا پیشاب بھی لوگ پی رہے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی بھی سمیٹ رہے ہیں, اور اتنی بڑی کیفیت حد کو پہنچنے کے بعد اپنے ماننے والے, اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا, صلاتی و نسوکی مہمایا امتی للہ رب العالمین. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے سمجھے کیا ہو؟ میں اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں, محمد الرسول اللہ ہوں. عزیزوں اور بزرگوں, خدا کی ربوبیت کی پاسبانی, خدا کی وحدت کی پاسبانی اور خدا کی وحدت کو بالکل اس کی حقیقی حالت میں رکھ کر قیامت تک آنے والی اپنی امت تک منتقل کرنے کا یہ پیغام جو حبیب پاک نے دیا, ایسی سرانہ, ایسی تحفظیت کسی اور نبی کی تبلیغ میں نظر نہیں آتی. اسی لیے حضرت موسیٰ کے ماننے والے شرک میں مبتلا ہو گئے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مشرک ہو گئے, اور اللہ کے حبیب نے ضمانت دی, واللہ ما اخافونی ان تشرکوا بعدی, مجھے خدا کی قسم اس بات کا قطعی خدشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے. ولیکن اخافونی, اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ فساد میں مبتلا ہو جائے. عزیزو غور فرمائیے, اتنی بڑی اکملیت پانے کے بعد کہ جس کا مثل روئے زمین پہ کوئی نہیں, مگر وہ حبیب پاک بتا رہے ہیں کہ دیکھو, پوجنا چاہتے ہو تو رب کو پوجنا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, میں تو اس کا ادنا سا بندہ ہوں, میں بھی اس کی توقیر کرتا ہوں, میں بھی اس کی قدر کرتا ہوں, میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں, میں اسی کے لیے نماز روزہ سب اسی کے لیے کرتا ہوں, میرا جینا بھی اسی کے لیے, میرا مرنا بھی اسی کے لیے. ایسی اللہ کی بندگی, ایسی کامل زندگی کہ جو ہما وقت رب سے جڑی ہوئی, تلی ہوئی. ادنا سے ادنا پہلو میں بھی آپ دیکھیں گے تو رب کی چاہ کے مطابق اپنی لمحے زندگی کی سانس گزارتے ہوئے اگر کوئی ذات روئے زمین پہ رہی ہے بندگان خدا میں تو وہ مہر محبوب کی زندگی ہے, حبیب پاک کی زندگی ہے. اسی لیے رب نے فرمایا کہ اگر تم میری بندگی کا سلیقہ چاہتے ہو, میرے حبیب پاک کے اسوے مبارک کو, اسوے رسول میں ساری بندگی سمٹ کے رکھی گئی ہے. عزیزو اور بزرگوں, اس وقت یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم پھر صحابہ والی زندگیوں کو سمجھیں, ہم پھر حبیب پاک علیہ السلام سے جڑنے کا جو سلیقہ ہے اس سلیقے کو اختیار کریں, جس کا اظہار صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, ہمارے وقت کے اولیاء علماء بیان کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. ان حقیقی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عزیز اور بزرگوں, وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے. انشاءاللہ یہ موضوع پھر آئندہ جمعہ باقی رہے گا. اب آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھ دوں. ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جہاں ایک گاؤں سے, جہاں پہ 140 مسلمانوں کے مکانات ہیں. کتنے بولیے؟ 140. اب آپ کا ہمارا سب کا مشاہدہ ہے سو مسجدہ آباد نہیں ہے, مگر جس کے پاس مسجد نہیں ہے ان کی چاہ دیکھو, ان کی تڑپ دیکھو, کتنی دور گاؤں آئے ان کی, مگر یہاں پہ آئے صرف اس لیے ایک رب کا مکان بن جائے. اور رب کے مکان بننے کی کیفیت کیا ہے سن لیجئے, اور اس کے اندر حصہ داری حاصل کرنے کی جستجو کرنے والوں کے لیے مزدہ کیا ہے سن لیجئے. یہ بھی اللہ کے محبوب, جس کی ابھی میں نعت گوئی کر رہا تھا, جس کی نعت رب فرما رہا ہے, اس حبیب نے فرمایا کہ جو رب کا مکان ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی بناتا ہے. دیکھیے مثال دے رہے ہیں, چڑیا ہے گھونسلے کے اپنی مسجد پہ بنا سکتا, مگر سمجھا رہے ہیں گویا ایک اینٹی لگا دے, ایک اینٹی لگا دے
تو بولے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بہترین عالی شان مکان بناتا ہے، اور اس مکان کی تعریف فرماتے ہیں کہ زبرجد اور زمرود کی دیواریں ہوں گی۔ زبرجد اور زمرود کتنا قیمتی ہے، پتھر معلوم نا، اس کو ہم بہت ہی احترام سے اس کی قیمت کو دیکھ کے ہم اب اس کو زیور کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، جس کے مکان بنائے ہوئے ہیں، اور ایسی شان ہوگی کہ لوگ دیکھ کے پوچھتے ہوں گے کہ بھئی اس کو مکان کس ذمت میں ملا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ایسا مکان حاصل کرنے کا لمحہ آپ کے سامنے، آپ کی مسجد میں آپ کے پاس آ گیا ہے، تعاون کیجئے دل کھول کے۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ جیب گرم ہے۔ آج تاریخ کیا ہے بھائی؟ 8 تاریخ، 7 تاریخ ہے، تو گویا جو بھی غفلت سے چھوڑ کے گرمی آئے کوئی بات نہیں، لائے ہیں ضرور حصہ ملیے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑے دن پہلے میرا ایک سفر ہوا، کیا بولتے ہیں آپ کے محبوب نگر کے آگے کرنول کے پاس، وہاں پہ ایک مسجد بنانے کی بات چل رہی تھی، تو لوگ بہت تنگ کیے، تو ایک ہمارے ساتھی کے ساتھ جانا ہوا، دیکھا واقعی ایک صنم بستی پڑی ہوئی ہے، قبرستان کو لگی ہوئی نہیں بولے تو کم سے کم 500-700 گھر مسلمان کی وہاں پہ، مگر مسجد نہیں ہے، 3 شیڈ ڈال کے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری مسجد کی طرف سے، میرے مصلیان کرام کی طرف سے بھی اس کا تعاون کیا جائے گا، کیونکہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں تو میں اس بات کی گواہی دوں گا، مگر فی الوقت آپ کے سامنے جو قاصد آیا ہے اس کی امداد دل کھول کے کیجئے، رب کریم آپ کی آل اولاد میں اس کی برکتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔